اپنے پاکستان کو سرزمین بے آئین نہیں بننے دیں گے، اور نہ ہی اس کی کوئی گنجائش ہے، ملک شیر کو بلاؤ، نہ ہی اس کی کوئی گنجائش ہے۔ تو اس لیے یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ ہم اس کی اجازت دیں۔ اب رہ آئیے گا کہ ہم نے پٹیشن جو ہے کی ہے، میں اس کی کاپیاں آپ کو دے دیتا ہوں۔ اس میں ہم نے تمام احاطہ کیا ہے، اس پر جو ہے ہماری ایک باقاعدہ ٹیم بیٹھی تھی، اعتزاز اعظم صاحب کی ٹیم بھی تھی، کھوسا چیمبرز کی ٹیم بھی تھی، راجہ اپنا سلمان کی بھی ٹیم ہے، اور ہم نے بیٹھ کے اس پر بہت محنت کر کے اس کو تیار کیا ہے۔ ہم نے محترم نواز شریف صاحب کے فرمودات بھی اس میں ساتھ منسلک کیے ہیں، خواجہ آصف صاحب کی وہ تقاریر بھی جو ماشاءاللہ وہ بڑی زور شور سے ہماری عسکری قیادت یا اس ادارے کے خلاف کرتے رہے۔ اس میں جو ہے رانا ثناء اللہ کو بھی ہم نے فریق بنایا ہے، اس نے بھی جو کچھ شبھ خیالات فوج کے بارے میں کیے تھے وہ بھی کیے ہیں۔ ہم نے مسلم لیگ نواز کی جتنی جو ہے وہ انہوں نے جو پیچھے سابقہ کرتے رہے ہیں اس کا بھی ہم نے احاطہ اس میں کیا ہے، اور اگر وہ بغاوت کے ذائچے میں نہیں آتے ہیں، اگر وہ جو ہے اس تضحیک کے بارے میں نہیں آتے ہیں ہمارے ادارے کو، ہم یقیناً فوج کو مضبوط تر فوج دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہماری فوج ہے، ہمارے دفاع کے لیے انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، جانوں کے نذرانے دیے ہیں، قربانیاں دی ہیں۔ ہمیں فخر ہے اپنی فوج پر کہ دنیا کی جو ہے بہترین فوجوں میں سے ہے، اور عوام ہمیشہ ان سے محبت کرتی آئی ہے۔ ہم نے دیکھا 65 کی جنگ میں لوگوں کو کہا گیا کہ گھروں کے اندر رہو، جب ڈاگ فائٹ ہوتی تھی تو چھتوں پہ چڑھ کے نعرے مارتے تھے، اور ہمارے ہی جو ہے جو فضائی جو عسکری ہمارے وہ تھے وہ ہچکچاتے تھے کہ سٹریفنگ یعنی ہم ایسی نہ کریں کہ ہمارے اپنے شہری کو لگ جائے، اور کہنے کے باوجود وہ اللہ اکبر کے نعرے مارتے ہوئے کرتے تھے۔ میں خود بطور طالب علم جب کال ہوئی تو میں خود جو ہے ہر بنس پورا اپنے 2 دوستوں کے ساتھ پہنچ گیا بارڈر پر کہ ہمیں بندوق دو۔ ہم کیسے اس کو جرت ہوئی ہے ایک جو ہے ہندوستانی جرنیل کو کہ وہ کہے کہ ہم جم خانہ میں جا کے شام کی چائے پئیں گے یا کھانا کھائیں گے یا وہ ڈرنک کریں گے، ہم کیسے، یہ ہماری غیرت اور حمیت اس چیز کی متقاضی ہے، ہمیں بندوقیں دو اور ہم جاتے ہیں۔ او بھائی انہوں نے کہا آپ کو ٹریننگ نہیں ہے، ہمیں کہا ٹریننگ، ہمیں جذبہ ہے، ہم مریں گے یا مر جائیں گے۔ تو یہ جذبہ چاہیے فوج کے پیچھے جو ہمیشہ فوج کو مضبوط بناتا ہے۔ ہم اسی جذبے کو جو ہے برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور فوج کو اس چیز سے بالکل باہر رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ان سویلینز کے معاملات میں وہ اپنا جو ہے اپنے آپ کو نہ اس میں ملوث کریں، کیونکہ فوج مضبوط تبھی ہوتی ہے جب عوام کی پوری محبتیں ان کے ساتھ، پوری آب و تاب کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ جب پیچھے کھڑی ہوتی ہے تو پھر ایک ایسا سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے جس کو کوئی وہ ناقابل تسخیر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ اس انداز سے بھی دیکھیں تو ہماری یہ پٹیشن افواج پاکستان کو مضبوط کرنے کی ایک کاوش ہے، کوشش ہے۔ ہم عدلیہ کو بھی اس میں مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ عدالت آرٹیکل 175(2) میں وہی اختیارات رکھتی ہے اور وہی عدالتیں۔ ہم نے بڑی مشکل سے اور بڑی جدوجہد سے، بڑی تنظیم سے، بڑی ایمانداری سے ہم نے ایک محنت کر کے عدالت کو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی طرف لے گئے۔ یہ ٹرائیکوٹمی آف پاور جو آئین ہمارا جس کا ڈھانچہ ہے، جس کی بنیاد ہے، جس کی بساخ ہے، اگر دیکھیں تو اس پر جو ہے تینوں جو ہے پلرز ہیں، ستون ہیں، اور عدلیہ اس میں اس لیے یعنی ایک ڈاگ واچ کا کام کرتی ہے۔ ہر چیز ادارے پر اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں آرٹیکل 8 کی زد میں کوئی قانون ایسا تو نہیں ہے، کوئی رواج رسم ایسی تو نہیں ہے جو کسی کے بنیادی حقوق سے متصادم ہے۔ تو آرٹیکل 8 کے کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیا گیا، منضبط کر دیا گیا کہ کوئی ایسا قانون جو بنیادی حقوق کے متصادم ہوگا وہ کالعدم ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آئین کسی کے بنیادی حقوق، پاکستان کے بنیادی حقوق پر کوئی آئین بھی، یعنی آئین کا اگر آپ نے ترمیم کرنا ہے تو 2/3 سے کیجئے گا، لیکن کوئی قانون جو ہے وہ اس کے بنیادی حقوق سے متصادم نہیں بن سکتا، نہ کوئی رسم، نہ کوئی رواج، نہ کوئی ٹریڈیشن، نہ کوئی کچھ۔ تو اس لیے آئین ہی کی بالادستی بنیادی حقوق پر ہے۔ اور اگر آپ آئین کی روح کو دیکھیں تو
تو ریاست کی تعریف شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو نے جب کہا تھا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو انہوں نے منضبط کر دیا ریاست کو، اور ریاست کا مطلب ہے پاکستان کے عوام، نیچے سے لے کے اوپر تک مقتدر کیے اس نے بھٹو نے، طاقت کا سرچشمہ عوام۔ یعنی ریاست کس چیز پر محیط ہے؟ ڈسٹرکٹ اسمبلی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، پروونشل اسمبلی پروونشل گورنمنٹ، پارلیمنٹ اور وفاقی حکومت، یعنی عوام کی منتخب نمائندوں سے جو ایوان بنیں گے اس سے مترشح ہوگی وہ حکومت بنے گی، اور اسی کا نام ریاست ہے، اور اسی کو حق حکمرانی ہے پاکستان پر۔ اور پھر آرٹیکل 5 میں یہ کہہ دیا گیا بھٹو صاحب نے، اور بھٹو صاحب کے آئین میں 73 کے، کہ آرٹیکل 5 یعنی لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ، وفاداری ریاست، ریاست کا مطلب عوام کے ساتھ وفاداری، loyalty to the state and obedience to the constitution and law is the inviolable obligation of every citizen of Pakistan۔ ہر شہری پر واجب ہے کہ وفاداری وہ عوام کی، ریاست کی کرے، اور تابعداری وہ آئین کی کرے اور قانون کی، آئین کی کرے اور قانون کی۔ اس میں مزے کی بات آپ دیکھیے گا کہ کتنا جامع ہے، کہ اس میں نہ حکومت کی ہے لفظ ہے آتا ہے، نہ اس میں جو ہے کوئی کسی اور ادارے کا ہے، نہ عدلیہ ہے، نہ اس میں کوئی وہ مقتدر حلقے ہیں، کوئی نیوٹرل جن کو کہیں یا جو مرضی کہیں۔ ریاست کی تعریف میں کسی اور کا دخل عمل نہیں ہے، صرف عوام اور عوام اور عوام، اوپر سے نیچے، انہی کو حق کے حکمرانی ہے اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے، اس ایوان کے ذریعے۔ بدقسمتی ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جب بیوروکریسی کو جو ہے اپنی تقریر کی تھی، جو تقریباً 1948 میں تھی، تو فرمایا انہوں نے کہ دیکھو بھائی، حکومتیں آتی جاتی رہیں گی، آپ ریاست کے وفادار، عوام کے ٹیکس سے آپ کو پیسے، آپ کو تنخواہیں اور آپ کو مراعات ملتی ہیں، اس لیے آپ نے ریاست کی وفاداری کرنی ہے، عوام کی وفاداری کرنی ہے، حکومتیں آتی جاتی رہتی۔ اور بھائی ہم نے یہاں حکومت کو ریاست سے مطابقت دے دی، حکومت ریاست کو ہم تصور کرنے لگ گئے، عدلیہ اس سے اوپر بیٹھ گئی، اور مقتدر حلقے ان سے بھی اوپر بیٹھ گئے۔ او بھائی، جو جمہور، جو ریاست ہے، ہم نے اس کو تو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے۔ 2/3 پاکستان اس وقت جو ہے وہ ریاست کی ان سے محروم ہے، جن کو حق ہے حکمرانی کا، ان کے حق کے ووٹ سے بھی ہم نے محروم کر دیا، ان کو نہیں دے رہے جو 90 دن کے اندر لازم تھا الیکشنز کروانا، پھر ان کے ایوان بھی، پارلیمان، ان کے اسمبلیاں بھی نہیں بننے دے رہے ہم، اور پھر ان کی حق حکمرانی بھی ہم نے سلب کر لی ہے۔ تو 2/3 پاکستان تو ویسے ہی بے آئین اب ہو چکا پاکستان، باقی کا جو ہے آپ دیکھ لیجئے گا اس کو کیا حال ہو رہا ہے۔ کیا پاکستان اسی لیے بنا تھا کہ ہائیبرڈ سسٹم یہاں ہوگا؟ کیا ہم نے اسی لیے جو ہے مشقت کر کے، محنتیں کر کے پولیٹیکل سسٹم کو مضبوط کرنے کی کوشش کی کہ جب کنگز پارٹی کوئی بنائی جائے گی، کسی کو توڑا جائے گا، کسی کو بگاڑا جائے گا، کسی کی لوائل وفاداریاں توڑی جائیں گی؟ ارے بھائی، یہ تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا ڈیپوٹیشن پر کچھ لوگ بھیجے جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں واپس چلے جاتے ہیں، یا ان کو جہاں سے چوگا ملتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے، کردار نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، وفاداری نہیں ہے تو وہ انسان نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بھائی خدا را، آئیے ہم اپنے اداروں کو مضبوط کریں، آئیے ہم اپنے نظام کو مضبوط کریں۔